بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کبھی کبھی ہمارے کریئر میں اس طرح کی سٹوریز آ جاتی ہیں کہ الفاظ نہیں ملتے ان کو رپورٹ کیسے کیا جائے۔ کرائم اتنا بڑا ہوتا ہے، دکھ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ الفاظ واقعی میں نہیں ملتے کہ ان لوگوں کو کی ترجمانی بھی کیسے کریں۔ ان کی ترجمانی وہ خود ہی کر سکتے ہیں، لیکن ان کی سیکیورٹی اور وہ سب کچھ رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے کہانی رکھ دیتا ہوں کہ کیسے پولیس نے ظلم کے پہاڑ توڑے ایک بندے کے اوپر، ایک خاندان کے اوپر۔ بندہ دنیا سے چلا گیا اور ناحق چلا گیا، کچھ کیے بغیر چلا گیا۔ اس بندے کی سٹرگل سنیے گا، اس بندے کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا، میرا پھٹ گیا۔ اور میں جب ریکارڈ کر رہا تھا، میرے پاس ساری ریکارڈنگ بھی ہے وکٹمز کی بھی، میں صرف وکٹمز کو سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے اور باقی وجوہات سے کی وجہ سے پبلک نہیں کر رہا۔ 21 مئی کا واقعہ ہے۔ 21 مئی کو ایک بچہ گھر میں لڑتا ہے، ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے کہ میں نے فردر پڑھنا نہیں، میں نے تعلیم نہیں حاصل کرنی، میں کام کرنا چاہتا ہوں، میں پیسے کمانا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے غریب فیملیز جو ہیں ان کے ہر گھر کا یہ ایشو ہے کہ بچوں کو سب سے ہوتا ہے کہ جلدی سے جلدی ہم اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کریں، پیسے کمائیں۔ ماں انسسٹ کرتی ہے، بہنیں انسسٹ کرتی ہیں کہ نہیں تم نے پڑھائی نہیں چھوڑنی، تم نے فردر پڑھنا ہے۔ بچہ گھر میں لڑائی کرتا ہے، بہت بدتمیزی کرتا ہے۔ ماں اٹھتی ہے، اپنے قریبی پولیس اسٹیشن چلی جاتی ہے کہ وہاں جا کر پولیس والوں کا ترلا کرتی ہوں کہ میرا بچہ گھر میں لڑتا بہت ہے، بدتمیزی بہت کرتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ لڑا نہ کرے اور یہ تعلیم نہ چھوڑے، یہ اپنی تعلیم کنٹینیو کرے۔ ماں جاتی ہے وہاں پر، ماں ایک درخواست لکھ کے دیتی ہے پولیس والوں کو کہ میرا بچہ گھر میں بدتمیزی بہت کرتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ ایک عبدالستار نامی پولیس والا ہے، وہ آتا ہے گھر پہ، بچے سے ملتا ہے، بچے کو دھمکاتا ہے۔ یہ ایک نارم ہے پنجاب کے اندر، میں بہت سارے، میں خود وٹنس ہوں، میں نے دیکھا ہوا ہے کہ بچے ماں باپ سے لڑتے ہیں تو مائیں اکثر جا کر پولیس کو بتاتی ہیں کہ اور کسی سے تو یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں بچے، تو پولیس کو بتاتی ہیں کہ جی یہ بچہ ہے اور اس کو سمجھائیں آپ لوگ کہ ماں باپ سے لڑا نہ کریں۔ وہ پولیس والا آتا ہے، وہ بچے کو ڈراتا دھمکاتا ہے کہ تو بندرا پتر بن، تو پڑھائی نہیں چھڑنی، تو یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد وہ بچے کا موبائل فون جو ہے وہ لیتا ہے اور پولیس اسٹیشن واپس چلا جاتا ہے۔ وہاں پر جاتا ہے تو وہاں پر ڈیٹا کاپی کرتا ہے اس موبائل فون کا جو اس بچے سے ملتا ہے، اس کو موبائل وہ کمپیوٹر کے ساتھ لگا کر ڈیٹا کاپی کرتا ہے۔ ڈیٹا کاپی کرتا ہے تو آگے سے ویڈیوز میں سے ایک ویڈیو نکلتی ہے 9 مئی کی، عسکری ٹاور لاہور کا، لبرٹی گول چکر، وہاں کی ایک ویڈیو نکلتی ہے جناب والا۔ تو اس کے بعد کہانی کیا ہوتی ہے کہ پولیس والا اس بچے سے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس یہ ویڈیو کہاں سے آئی، تمہیں کسی دوست نے بھیجی ہے؟ تو کہا نہیں نہیں نہیں، میں نے خود ریکارڈ کی ہے۔ بچہ سچا تھا، اس کا مطلب قصور یہ ہے کہ اس نے مان لیا کہ ویڈیو میں نے خود سے ریکارڈ کی تھی۔ تم وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا جی میری اکیڈمی ہے کلمہ چوک کے اندر، لبرٹی گول چکر تھوڑا سا آگے جائیں تو کلمہ چوک ہے، 9ویں جماعت کا طالب علم ہے بچہ۔ میں وہاں پہ اکیڈمی سے واپس آ رہا تھا دوستوں کے ساتھ، تو یہ راستے میں آگ لگی ہوئی تھی تو ہم نے وہاں پر رک کر ویڈیوز بنائی۔ بچہ مان جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ بچے کو کسی اور کہانی میں لایا جاتا، اس کو بتایا جاتا کہ بیٹا اس طرح نہیں کرنا، آئندہ کو اس طرح کا واقعہ ہو، تم نے وہاں نہیں رکنا، تم نے گھر جانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، انہوں نے پولیس والوں نے پکڑ کر اس بچے کو 9 مئی میں نامزد کر دیا کہ یہ عسکری ٹاور کے اندر جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ کے اندر انوالوڈ ہے۔ 9 مئی کے اندر ڈائریکٹلی انوالو کر دیا کہ جس کا لینا دینی کوئی نہیں ہے۔ نہ پولیس والوں نے اس کو جیو فینسنگ میں پکڑا ہے، نہ اس کے گھر ریڈ ہوا ہے۔ ماں بچے کی خود جا رہی ہے پولیس والوں کے پاس اور جا کر بتا رہی ہے کہ میرے بچے کو ڈراؤ، یہ پڑھائی چھوڑنا چاہ رہا ہے 9ویں کے بعد، اور میرے پاس رول نمبر سلپ ہے، میرے پاس فیملی ٹری ہے، میرے پاس ہر چیز ہے، اس بچے کی ثابت کر سکتا ہوں کہ بچے کی عمر 13 سال ہے، ابھی 14 سال کا نہیں ہوا، 13-14 سال کی عمر ہے اس بچے کی۔ میں کہتا ہوں جی بچے کی عمر تبدیل کی گئی تھی ماں باپ کی جانب سے، سال 2 سال چھوٹی لکھی، یار سال 2 3 4 سال چھوٹا لکھوا لیا گیا ہوگا تو اب بھی وہ بچہ 17 سال کا نہیں بنتا، پھر بھی 18 سال کا نہیں ہے، پھر بھی چھوٹا ہے، لیکن جو اس کے کاغذوں کے اندر ایج ہے اس بچے کی وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بچہ 13 سال کا، 13.5 سال، 14 کے قریب ہونے والا بچہ ہے۔ لو جی یہ کہانی ہو جاتی ہے، بچے کو پکڑ لیتے ہیں 9 مئی کے اندر، رکھ لیتے ہیں اس کو پولیس والے اپنے پاس۔ اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے ایک اذیت ناک سفر اس خاندان کا۔ اس بچے کی 5 یا 4 بہنیں، ماں باپ بہت بوڑھے ہیں، باپ ایک پرائیویٹ کمپنی کے اندر ڈرائیور تھا، ڈرائیور کے بعد بیمار ہوا تو اس کو انہوں نے رکھ لیا سیکیورٹی گارڈ کہ تم اب گاڑی نہیں چلا سکتے نظر کی وجہ سے، تو ہم تمہیں کمپنی میں سیکیورٹی گارڈ رکھ لیتے ہیں۔ سیکیورٹی گارڈ رکھ لیا، سارا دن وہاں باپ بزرگ بیٹھا رہتا تھا اور پھر تنخواہ ملتی رہتی تھی، بچوں کا روزگار چل رہا تھا۔ اس گھر کے اندر اور کوئی کمانے والا نہیں ہے، یہ ایک واحد باپ تھا جو دنیا سے چلا گیا۔ کیسے گیا ہے آپ سنیں گے تو آپ کی چیخیں نکل جائیں گی، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بچے کو پکڑ لیتے ہیں، بہنیں جاتی ہیں، بہنیں جب جاتی ہیں پولیس اسٹیشن کے اندر، غالب مارکیٹ پولیس اسٹیشن ہے، تو وہاں کے جو پولیس افسران ہیں وہ ان بہنوں کی، ان بچیوں کی شکلیں دیکھ کر تو اس بچے کے ساتھ انتہائی غلیظ گفتگو، ان بچیوں کے سامنے بھی اور ان بچے کے ساتھ بھی انتہائی غلیظ گفتگو کرتے ہیں۔ تیریاں بھیناں بڑیاں سونیاں نے، انہاں دے رنگ بڑے چٹے نے، تینوں چھڑ دیاں گے تیریاں بھیناں نہیں آن گیاں، ساڈے تھانے دی رونق خراب ہو جائے گی۔ یہ حلفاً اس بچے کی ماں اور اس کی بہنوں نے مجھے بتایا ہے، آن کیمرہ بتایا ہے،
اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے حلف دینے کو تیار ہیں کہ پولیس والے یہ کہتے تھے بچیوں کو جب یہ پولیس اسٹیشن میں جاتے تھے کہ تیریاں پڑھنا اڈیاں سونیاں نے جنہوں نے تھانے جو تینوں سے جان دیتا تو ساڑھے تھانے دی رونق مک جائے گی۔ وہاں پر کوئی اور ایک پولیس والا ہے، اس نے یہاں تک کہا کہ لڑکیوں کو جو بچیاں ہیں ان کو کہا کہ تم میرے کو آیا کرو، ملدیاں رہا کرو، روٹی شوٹی میرے نال کھایا کرو، رات نو آ جایا کرو، کھانا میرے نال کھایا کرو، تو پھر تواڈے بھرا دا کچھ نہ کچھ سوچاں گے دا کی کرنا ہے، چھڑنا ہے کہ کی کرنا ہے، تسی میں ملدیاں جلدیاں تے رہا کرو۔ کہانی یہاں سے آگے چلی جاتی ہے جی۔ 21 مئی کو بچہ اریسٹ ہوتا ہے، 9 اگست کو اس کو عدالت رہا کر دیتی ہے، عدالت اس کو ضمانت دے دیتی ہے بچے کو۔ کیوں رہا کرتی ہے؟ اس سے پہلے کچھ وکلا کیس لڑتے رہتے ہیں، کچھ نہیں دال غلطی۔ رانا انتظار صاحب ہیں، لاہور بار کے صدر ہیں، بہت اچھے وکیل ہیں، یہ کہیں ان تک فریاد لے کے جاتے ہیں، اپنی کہانی ان کو سناتے ہیں، اپنے کاغذات ان کے سامنے رکھتے ہیں، تو رانا انتظار صاحب کہتے ہیں کہ جی میں پرو بونو یہ کیس لڑوں گا، میں آپ سے کوئی فیس بھی نہیں لوں گا، آپ حق پہ ہیں، آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں آپ کا کیس لڑوں گا۔ اور رانا صاحب کے بھی رونگٹے کھڑے تب ہوتے ہیں کہ جب وہ بچیوں والا واقعہ سنتے ہیں کہ بچیوں کے بارے میں پولیس اسٹیشن کے اندر کیا گفتگو ہوتی رہی ہے اور کیا بکواس اور غلاظت ہوتی رہی ہے، تو رانا صاحب اس بچے کا کیس لے لیتے ہیں اور اس بچے کو ضمانت دلواتے ہیں۔ اس سے پہلے جج صاحبہ ATC کی اینٹی ٹیررزم کورٹ کی جو جج صاحبان ہیں وہ اس بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ چیک کرواتے ہیں، ویریفائی کرواتے ہیں کہ کیا یہ بچہ واقعی میں 14 سال کا ہے، تو ہر جگہ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بچہ 14 سال کا ہے۔ ابھی ریسنٹلی بچے نے 9th کے ایگزام دیے تھے، 9ویں جماعت کے ایگزام دیے تھے، رول نمبر سلپ بھی ہے میرے پاس، فیملی ٹری بھی ہے میرے پاس مکمل تفصیلات ہے اس بچے کے خاندان کی۔ بچہ رہا ہو جاتا ہے، اگلے دن بچے کے گھر پہ ریڈ ہوتا ہے دوبارہ سے اسی پولیس اسٹیشن کا جنہوں نے اس بچے کو پکڑ کر 9 مئی میں نامزد کیا ہوتا ہے۔ ریڈ کرتے ہوئے اس بچے کا والد باہر نکلتا ہے کہ جب توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے ہیں پولیس والے کہ یہ بچہ کہاں پر ہے، تو والد باہر نکلتا ہے، یوں ہاتھ باندھتا ہے اور اس ہاتھ باندھتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا بچہ بے گناہ ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، اگر اس کا قصور صرف ویڈیو بنانا تھا تو میں پوری زندگی میں اس کو موبائل فون بھی نہیں دوں گا، میں اس کو کبھی اس طرح کے موقع جگہ کے اوپر رکنے کی اجازت نہیں دوں گا، ایک دفعہ میں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہوگی کہ ہمارا بچہ وہاں پر رک گیا تھا۔ یہ وہاں پر بکواس کرتے ہیں پولیس والے، غلاظت بکتے ہیں، بچیوں کو غلاظت بکتے ہیں، اس عورت کو جس کا بچہ ہے اس ماں کو غلاظت بکتے ہیں، اس شخص کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ صاحب ان کے بارے میں غلاظت بکتے ہیں، اور کہ گھر میں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ سانو منڈا دے دیو ورنہ سی تریاں کڑیاں چک کے لے جائیں گے ساریاں نو جیلے پا دیں گے۔ یہ بکواس چل رہی ہے۔ اس کیا کہوں، مظلوم بہت چھوٹا لفظ ہے اس خاندان کے لیے، یقین مانے مظلوم بہت چھوٹا لفظ ہے۔ وہ صاحب جن کا یہ بچہ ہے ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، وہ وہاں پر گر پڑتے ہیں، یہ سب بکواس چل رہا ہے پولیس کا، ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ وہاں پر گر پڑتے ہیں، گھر والے اٹھاتے ہیں، جنرل اسپتال یا اور کسی اسپتال لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، راستے میں اس شخص کی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، ہسپتال جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی از ڈیڈ۔ جب پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ جس گھر پہ ہم نے ریڈ کیا ہے وہاں پر جو ظلم زبردستی کی ہے، وہاں پر بندے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہمارے ظلم کی وجہ سے، تو پولیس والے اب مدعا بھی تو غائب کرنا ہے، تو یہ بے شرم، یہ جانور واپس آتے ہیں اور اس خاندان کو پریشرائز کرتے ہیں کہ جناب اس بندے کو 2 گھنٹے کے اندر اندر دفنا دیں، جتنی جلدی ممکن ہے اس کو دفنائیں تاکہ اس کا پوسٹ مارٹم نہ ہو، ہارٹ اٹیک نہ نکل سکے، باقی ڈیٹیل سامنے نہ آ سکیں کہ ہمارے ظلم کی وجہ سے ایک خاندان اجڑ گیا جس کی 5 بیٹیاں، جس کے 2 بچے چھوٹے ہیں، 14 سال کے مائنر ہے، ابھی بچیاں بھی کچھ مائنر ہیں، اور یہ اس بندے کی موت کا سبب بنتے ہیں پولیس والے اس طرح۔ اب کہانی وہاں پر ختم نہیں ہوئی ہے، اس کے بعد پریشر پھر آگے فردر یہ ہے کہ ریڈ جاری ہیں، اپنے بچے کو دو۔ پریشر کیوں ہے کہ اس بچے کی ضمانت کیوں ہوئی ہے، اس بچے کو ججوں نے کیوں چھوڑ دیا، اس کو جوڈیشری نے کیوں چھوڑ دیا، وہاں پر تفتیشی کے اوپر بھی بہت سارا پریشر آیا کہ کیسے ضمانت ہوگی، تم نے کیس کمزور بنایا، تم نے یہ کیا تھا، اور یہ پولیس کے اعلیٰ افسران کی بات کر رہا ہوں، میرے پاس آف دا ریکارڈ کو پولیس کے ذرائع سے میرے پاس اس پولیس افسر کا نام بھی آیا ہے کہ جس نے یہ ریڈ کروایا تھا اور جس کی وجہ سے یہ ہارٹ اٹیک ہوا اس شخص کو، اور جس کی وجہ سے یہ بچہ اندر گیا تھا، جس کی وجہ سے ان بچیوں کو غلاظت سننے کو ملی کہ جہاں قبر زمین پھٹتی کیوں نہیں ہے، آسمان پھٹتا کیوں نہیں ہے۔ اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہم پہ ہمارے جو موجودہ قوم کے حالات ہیں، جو اتنی غربت ہے، جو اتنی بدامنی ہے، جو لعنت پڑی ہوئی ہے ہماری شکلوں کے اوپر، سب کے اوپر، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم انسان نہیں ہیں ناظرین، ہم درندے ہیں۔ درندے بھی اپنے خاندان یا جو اپنی نسل ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی قوم کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم نہیں چھوڑ رہے، یہ پولیس نہیں چھوڑ رہی۔ اور بندہ فوت ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ اس کے پریشرائز کیا کہ جی 2 گھنٹے کے اندر اس کو دفنائیں لاش کو۔ میری اس خاندان سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے بچیوں کی شکلیں دیکھی ہیں، مطلب پہلے مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ بچہ واقعی میں 14 ایئرس کا ہے، کہ مائنر کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہو سکتا، کہ اگر وہ واقعی مائنر تھا تو عدالتوں کو، ہمارے قانون کو، پولیس کو ان کو ریلیف دینا چاہیے تھا۔ یہ اس بچے کے بارے میں کیک
پتہ نہیں کیا کیا غلیظ ترین لفظ استعمال کرتے رہے ہیں اس کی بہنوں کے بارے میں. انہوں نے چمڑی بڑی چٹی ہے کی کھاندیاں نے ساڈے تھانے دی رونق نے, انہوں نے بلایا کر ساڈے کو تینوں چھڑ دے, کیا 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 کہتے ہیں. میں بھی آپ کو بڑا سینسر کر کے یہ بتا رہا ہوں سارا کچھ, یہ ساری کہانی بہت سینسر کر کے بتا رہا ہوں. آج جب میں ان کو ریکارڈ کرنے گیا ہوں تو ان کے حالات دیکھ کر, ان کے مالی معاملات دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ گیا. میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں ان کی حوصلہ جوئی کر سکوں کہ بیٹا ہو گیا ہے معاف کر دیں. میں مجھ سمیت ہم سب کے سب مجرم ہیں, اس قوم کا ہر شخص ان بچوں کا مجرم ہے. اگر ہم نے ان کو وقت کے اوپر ان پولیس والوں کو ان جانوروں کو روک لیا ہوتا تو ایسے نہیں ہوتا. میں نے کبھی زندگی کے اندر آرمی چیف سے استدعا نہیں کی کبھی بھی کسی وقت کے اندر. میں ہمیشہ اپنے الیکٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں ان سے استدعا کرتا ہوں کہ مدد کریں, آپ کی قوم ہے, آپ لوگ کو ووٹ دیا انہوں نے. پہلی دفعہ میں محسن نقوی صاحب سے جو الیکٹڈ نہیں ہے ان سے گزارش کر رہا ہوں, اور پہلی دفعہ آرمی چیف سے گزارش کر رہا ہوں, خدا را اس فیملی کی فریاد سنیے. ان بچوں کے سر سے سایہ اٹھ گیا, ان کے پاس زندہ رہنے کا اب کوئی وسیلہ نہیں ہے, ان بچوں میں سے کوئی کمانے کے قابل نہیں ہے. ایک ان بچوں کو, ان بچیوں نے جو تانے پولیس والوں کے سنے, ایک ٹی اے ایس آئی ہے, ٹرینی اے ایس آئی ہے کوئی, اور ایک یہ ستار ہے, اور یہ 2 نام ہیں میرے پاس لکھے ہوئے ہیں ڈائری کے اندر. ان بچوں کے جو ان 2 افسران کے تانے یا پولیس ملازمین کے تانے ان بچیوں نے سنے, اور جو گفتگو ان کی سنی ہے, ان کو پوری زندگی ہانٹ کرے گا. جب یہ بچی جو ایک میرے سامنے تھی جو تھانے میں جاتی رہی ہے بھائی کے پیچھے, کیونکہ ان کے والد کیا کرتے, بچی کا خاندان پورے کا پورا پیچھے رولتا تھا, تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے اور اس کو سانس نہیں آتا, اس کو ہچکی لگ جاتی ہے روتے ہوئے کہ جو اس نے پولیس والوں کے بارے میں جب وہ بات کرتی ہے کہ پولیس والے ہم پہ کیا مظالم ڈھاتے تھے, ہمارے بارے میں کیا گفتگو کرتے تھے. اور میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں, مزے کی چیز, اس سارے سینیریو کے اندر میں نے بڑی بار ان سے پوچھا کہ کیا آپ پی ٹی اے کے ووٹر ہو, تو اس خاتون نے ان کی بچیوں نے بتایا کہ ہم میرے ماں باپ نون لیگ کو ووٹ کرتے رہے ہیں. ہمارے محلے کا جو کونسلر ہے اس سے پوچھیں, میرا باپ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا, میرا باپ اس کونسلر کے نون لیگ کے کونسلر کی کیمپین کرتا تھا کہ میرا دوست ہے اس کو نون لیگ کو ووٹ دو. یہ پی ٹی آئی کا ووٹر نہیں تھا, صرف اس کو 9 مئی کے واقعے کے اندر رگڑا گیا ہے مثال بنانے کے لیے. 14 سال کے بچے سے کہانی سٹارٹ ہوتی ہے, قتل پہ جا کے ختم ہوتی ہے, ابھی بھی ختم نہیں ہوتی. ابھی بھی ان بچوں کے اوپر مزید پریشر آئے گا, اسٹوری کرنے کے بعد مزید پریشر آئے گا. اسی لیے میں نے پولیس کے کسی بندے سے استدعا نہیں کی کہ ان بچوں کو انصاف دیجیے گا. میں نے محسن نقوی صاحب سے اور آرمی چیف سے استدعا کی ہے کہ کم از کم آپ روک لیجیے گا. آپ کو اللہ نے وہ منصب اور وہ طاقت دی ہوئی ہے کہ آپ شاید اس پولیس والے کو, ان بچوں کو ان مظالم سے روک لیں, ورنہ اور تو مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آتا کہ جو ان مظالم سے, ان معصوموں کو, ان اس کلاس کے لوگوں کو کہ جن کی آواز کوئی بندہ نہیں بنتا, ان کو بچا سکے. اپنا خیال رکھیے گا, ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اس طرح کی کوئی سٹوری ہو تو ان کی آواز بنیے گا. That's the country we live in. Happy Independence Day.